پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اس کو اکیڈیمک فریڈم کا نام دے سیکولرزم اور لبرلزم کو اسٹوڈنٹس کے اندر پینیٹریٹ کرا رہے ہیں. کہ سیکولرزم اور لبرلزم محض کوئی ایک ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی ضد ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز سروائیو کرے گی، اور یہ انہی حکمرانوں کا شاخسانہ ہے جو خود یہ نظام اور اس نظام تعلیم کے اندر یہ خرابی چاہتے ہیں. اسلامک اسٹڈیز کے جو کریڈٹ آرس تھے وہ زیرو ہیں. ایچ ای سی ایسا کریکولم کیوں ڈیزائن کر رہا ہے کہ جس کے اندر بچے کا انٹرسٹ چلے نمبروں کی بنیاد پہ ہی صحیح انٹرسٹ ہی نہ رہے. ایچ ای سی کہاں کر رہی ہے؟ ہم تو ایچ ای سی سے چاہتے ہیں کوئی کام غلط کرے. کو ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ نے گلوبلی گرو کرنا ہے. گروپ سٹڈی اچانک سے یونیورسٹی سے نکل کے ہاؤڈی اور کے ایف سی پہ شفٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون. سو الٹیمیٹلی جب یہ والی ہماری جنریشن آگے جائے گی، بیوروکریسی میں جاتی ہے، ہماری پارلیمنٹ میں پہنچے گی، ہمارے تھنک ٹینکس میں جائے گی، پاکستان کی پھر پالیسی کیا ہوگی اور پاکستان کا آئین کہاں پہ جا کے کھڑا ہوگا. پاس نہ تو یہ نظریہ ہے نہ یہ پریویل کرے گا. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں اللہ کا جنازہ نکالا ہے، پوری چار پہ ہی لے کے پنجاب یونیورسٹی میں گھماتے ہوتے تھے کہ یہ تمہارے اللہ کا جنازہ لے کے پھر یہ اسٹوڈنٹ آتا ہے یونیورسٹی میں 3-4 سال پڑھتا ہے تو وہ ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے نہیں، وہ ہاتھ میں بم اٹھا کے بی ایل اے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ دہشت گرد بن کے نکل رہا ہے. تو اس حالت میں وہ لڑکا اور لڑکی جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جھاڑیاں کیڑی تیری تعلیم تمہیں مل رہی ہے، ابھی تم وہاں پہ ایجوکیشن تمہیں مل رہی ہے آکسفورڈ اور ہارورڈ والی. ڈیپ ڈاؤن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میرا باڈی کاؤنٹ تو اتنا تھا، یہ میری بیوی کا کتنا تھا. سیرت النبی کانفرنس کروانی ہے، میں لیکچرار ہوں، میں اسسٹنٹ پروفیسر کو دوں گا، اسسٹنٹ پروفیسر کہتا ہے میں ایسوسیٹ کو دوں گا، ایسوسیٹ کہتا ہے میں ہیڈ او ڈی کو دوں گا. ہوتے ہوتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں. یہ ہولڈ بازیاں جب سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو اگلے سال ہماری اور ایڈمیشنز آ جائیں گے. پاکستان نے ہارڈ اسٹیٹ اس کو بننا ہے، اسلامک ہارڈ اسٹیٹ. یہ اسٹیٹ ہوتی ہی وہ ہے جو ہارڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھائے جا رہے ہیں، اسلامک ایجوکیشن پڑھائی جا رہی ہے، ان کو اٹھا کے ویسی یونیورسٹی کے کونے میں پھینکا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر اسلامک ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایونٹ ہے، کوئی کانوکیشن ہے، کوئی ہمیں اس کی میڈیا کوریج نظر نہیں آتی یونیورسٹیز کے پیجز کے اوپر. کیا بات ہے، گناہ کے اندر ایک کشش ہے. کہ جو ہمارے اپنے بھی لوگ جو ان اسلامک ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں تو لیک کر رہے ہیں. ایک تو ہمیں ان اپولوجیٹک ہونا پڑے گا. گٹار بجانا ہے نا کیفیٹیریا کے چوک میں بیٹھ کے اور کسی یونیورسٹی کی مین شاہراہ پر بیٹھ کے، اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی. وہ 7-4 بیبیاں بٹھا کے وہ گٹار بھی بجا رہا ہے، وہ اونچی گانے بھی گا رہا ہے، اس کو نہیں فرق پڑ رہا کہ پروفیسر بھی گزر رہا ہے. ہم نے اگر درس قرآن دینا ہے نا تو ہم مولوی ٹوپی پہن کے جالی والی، وہ سوچے گا بھائی آپ میرے درس میں کیوں بھائی. پھر نظریہ پاکستان اور دفاع پاکستان، they have to be on the same page. شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو یہ دیتے ہیں خاک بازی کا. بہت شکریہ کیسر بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ جبران بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. کیسر بھائی سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جب ہم بات کرتے ہیں سیکولرائزیشن آف انسٹیٹیوشنز یا یونیورسٹیز، آپ سامعین کی آسانی کے لیے تھوڑا سا بتائیں کہ سیکولرائزیشن ایگزیکٹلی ان کنٹیکسٹ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کیا ہے. یہ سمجھنے کے لیے تو ہمیں جو سیکولرائزیشن کا کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا ہوگا. ایک ہے سیکولرزم اور ایک سیکولرائزیشن، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. سیکولرزم تو بنیادی طور پہ ایک نظریہ ہے کہ آپ نے جو ملک کی جو ریاست کے معاملات ہیں، سیاست ہے، اس سے آپ نے دین کو جدا کر دینا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک عملی کے ساتھ. یہ سیکولرائزیشن ہوتی ہے. تو اس میں بڑے بڑے پیٹر برگر کو دیکھ لیں اور بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اس کا پورا ایکڈیمک نام ہے، اس کو سیکولرائزیشن ہائپوتھسس کہتے ہیں یا ہائپوتھسس آف سیکولرائزیشن. آئیڈیا یہ تھا کہ جیسے جیسے سوسائٹیز کے اندر سیکولرزم یا سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھے گی، ویسے ویسے سیکولرزم بھی اسی کے بقدر بڑھے گا اور ریلیجن جو ہے اسی کے پرپورشنیٹ اماؤنٹ میں وہ ریسیڈ ہوگا، وہ کم ہوگا. لیکن یہ آئیڈیا ناکام ہوا. یہ تقریباً سارے بڑے بڑے پرپوننٹ جو تھے سیکولرائزیشن ہائپوتھسس کے، انہوں نے کنسیڈ کیا کہ دنیا میں آج جتنے مذہبی لوگ ہیں کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنے نہیں رہے. دیر فور ایون پیٹر برگر کے تو آپ لیکچر بھی آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب میں کہ ان کی جو واز ویری کلیئر کہ ہم غلط تھے. اب جہاں تک ایجوکیشنل اداروں کا تعلق ہے تو یہاں پہ سیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ پاکستان کی مثال لیں، ہر ملک اپنے ایک نظریے پہ کھڑا ہوتا ہے. اس لیے کہ جو تھیوری آف پاور ہے کہ آپ پاور کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں، وہ ویکیوم میں تو نہیں ہوتی نا. ملک ویکیوم میں ایگزسٹ نہیں کرتے. اس کی ایک آئیڈیالوجیکل بیس ہوتی ہے، نظریاتی اساس ہوتی ہے. وہ سیکولر بھی ہو سکتی ہے، وہ ریلیجس ہو سکتی ہے، وہ کمیونسٹ ہو سکتی ہے، وہ لبرل ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہے. تو آپ پاور وہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں. تو پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پاور کا کانسیپٹ ہے کہ حکمران کے پاس، حکومت کے پاس جو بھی طاقت ہے، اس کے پاس جو مونوپلی آف وائلنس اوور پیپل ہے یا اس کے پاس جو رٹ ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ ڈیرائیو ہوتی ہے اسلام سے کہ اسلام نے حکمران کو کیا اختیار دیا ہے. سیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے تعلیمی اداروں میں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں اب لو موجود ہے کہ آپ قرآن پڑھائیں گے بچوں کو، وہ پڑھایا جاتا ہے ثواب کی حد تک.
لیکن جو اسلامک اکانومی ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی. ناظرہ پڑھنا ہے پڑھ لو ٹھیک ہے، اس کو کوئی بندہ مائنڈ نہیں کرتا. اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جو ملک اسلامی ہے، تھیوری آف پاور اس کی جو ایپسٹمولوجی ہے وہ کس چیز سے انفارم ہو رہی ہے؟ اسلام سے ہو رہی ہے. لیکن یونیورسٹیز میں آپ کو کارل مارکس بھی پڑھا دیا جائے گا، آپ کو ایڈم اسمتھ بھی پڑھا دیا جائے گا، آپ کو اسلامک اکنامکس نہیں پڑھائی جائے گی. انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری میں آپ کو جو مارکسسٹ تھیوری ہے وہ بھی پڑھا دی جائے گی، لبرل انٹرنیشنل تھیوری پڑھا دی جائے گی، ایون ریئلسٹ انٹرنیشنل جو وہ بھی سیکولر ہے لیکن لبرلزم کے خلاف ہے وہ بھی پڑھا دی جائے گی. لیکن جو ہمارا سیر قانون ہے اسلام کا، شیبانی کا، کہ لوز آف نیشن، وہ نہیں پڑھایا جائے گا. سیکولرائزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ پورے سسٹم کو ڈیزائن اس طرح سے کریں کہ لوگ اسلام سے احترام کا رشتہ رکھیں لیکن اس کو اسیوم نہ کریں، اپنی ذات پہ نافذ نہ کر سکیں، باقی جگہوں پہ نافذ نہ کر سکیں. تھیوری نہ پڑھیں اسلام کی کہ یہ ہے کیا، نہ اسلام کا عدالتی نظام، نہ معیشت، نہ سیاست، کچھ بھی نہیں. اور دوسرے یہ کہ سیکولرائزیشن کی یہ دوسری فارم سامنے آتی ہے کہ جو سیکولر ایونٹس ہیں ان کو سسٹمیٹکلی پروموٹ کیا جائے، وہ میوزک کنسرٹس کی صورت میں ہوں، وہ کسی اور صورت میں ہوں، تو سسٹم ڈیزائن ایسے کیا جائے کہ اس کی ادھر آپ نے اپلیکیشن دی ہے، ادھر اپروول آ گئی ہے، ساتھ ہی آپ کا وہ سارا ہو رہا ہے. اور آپ نے کوئی اسلامک ایونٹ آرگنائز کرنا ہے تو آپ کو دانتوں پسینے آ جائے، جتنی جگہ سے آپ نے اپروول لینی ہے اور آپ نے پروفائلز بھیجنی ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے، کیا ہے. مجھے اپنی پروفائل بھیجنے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ یار میرا ٹی ٹی وی سے تعلق نہیں ہے. کبھی کسی سے جو سیکولر سنگر ہیں ان کو نہیں بتانا پڑتا کہ میرا بی ایل اے سے تعلق نہیں ہے. جبکہ ہوتا بھی ہے. ہوتا بھی ہے بالکل. وہ تو ایسے ہیں کہ خود ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں، ان کی فیملی بھی انوالو رہی ہے. اچھا جمال بھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیکولرزم اور لبرلزم یہ نظریات وہ ہیں جس سے اب ویسٹ بھی پیچھا چھڑوا رہا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اس کو اکیڈیمک فریڈم کا نام دے کے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اکیڈیمک فریڈم ہونی چاہیے، اس لیے ہم سیکولرزم اور لبرلزم کو اسٹوڈنٹس کے اندر پینیٹریٹ کرا رہے ہیں، جبکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کلیئرلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ ہم نے ایسے کسی بھی نظریوں کو پرواہ نہیں چڑھانا جو کہ اسلامی آئین یا اسلامی اقدار کے خلاف ہو. تو پھر آخر ایسی کون سی مجبوریاں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اور پالیسی میکرز کے لیے حائل ہو رہی ہیں کہ وہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس کو انفورس کروا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، ان کا اپنا جو نقطہ نظر ہے تعلیمی اداروں کو لے کے وہ بھی درست نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی اداروں کا جو حال ہے، یا اگر ہم تھوڑے سے براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کا جو بیڑا غرق ہے، یعنی یہ ہمارا ادھار لیا ہوا بوروڈ جو نظام تعلیم ہے لارڈ میکالے کا، کہ تعلیمی نظام کے اندر ہی اتنی تقسیم ہے، اور اس تقسیم کے اندر ایک ہمارے جو ہے نا وہ مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی بالکل وضاقتہ سے لے کے ان کے نصاب سے لے کے کتاب سے لے کے وہ بالکل جدا ہے. پھر کیمبرج سکولز ہیں، وہ منہ مروڑ کے انگریزی بولتے ہیں پہلی جماعت میں. پھر آپ گورنمنٹ سکولز میں آ جائیں جہاں ٹاٹ پہ بیٹھ کے بچہ، یعنی طبقاتی نظام تعلیم اور تفریقی نظام تعلیم کے جس کے اندر طبقات کی، وسائل کی، ہر قسم کی تفریق موجود ہے. اور مدارس کے اندر تو ان کو بھیجنا ہے کہ جن میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عیب آ گیا. یہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہے کہ جس کی اسلامی نظام تعلیم سے کوئی لگا نہیں کھاتی. تو حکمران جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ چونکہ اسی مغرب زدہ حکمران ہیں، ان کی جو ان کا جو اقتدار ہے وہ بھی مغرب سے ہی، ان کے آشرواد سے ہی آتا ہے. امریکہ کی ہی جی حضوری، امریکہ کی غلامی کے نتیجے میں یہ پاور میں آتے ہیں. تو پھر یہ اسی ویسٹ کے جو ایجنڈاز ہیں ان کو سرو کرتے ہیں، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ پاکستان کے اندر یہ نظام تعلیم ایسا ٹکڑے نظام تعلیم ہی رہے. ورنہ پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انگریزی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہوتی، ہر قوم اپنی زبان کے اندر ترقی کرتی ہے. کیا چین کے اندر میٹرک جو ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے، سوائے برطانیہ کے اور امریکہ کے یا آسٹریلیا کے جن کی اپنی زبان انگلش ہے، یعنی پی ایچ ڈیز تک جو ہے وہ جرمنی کے اندر وہ اپنی زبان کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو نظام تعلیم کا مسئلہ ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ نظام تعلیم رائج کرنے والے جو حکمران ہیں ان کا بھی ایجنڈا یہی ہے کہ یہ جو نوجوان ہے اگر یہ اسلام کے ساتھ جڑ گیا، اگر یہ لبرلزم اور سیکولرزم، کیونکہ یہ اسلام کی ضد ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکولرزم اور لبرلزم محض کوئی ایک ٹائٹل نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی ضد ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز سروائیو کرے گی،
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پیالی کے اندر یہ دو مشروب ڈال دیے جائیں اور دونوں گھول کے بھی ایگزسٹ کریں کہ ایک ہی پیالی کے اندر یہ دو مشروب نہیں رہ سکتے. یعنی اسلام جو ہے اور سیکولرزم وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو ان تعلیمی اداروں کے اندر بھی ایسے اساتذہ بھرتی کیے جاتے ہیں. یعنی ہم پنجاب یونیورسٹی کی, اگر پاکستان کی نامور یونیورسٹی ہے, وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے اساتذہ بھرتی کیے جاتے ہیں کہ جو انہی سیکولرز کے اسٹڈی سرکل کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو نہ کوئی یونیورسٹی سے نکالتا ہے, اس کو نہ کوئی شو کاز جاری ہوتا ہے. اگر کوئی اسلامک سوسائٹی کا کوئی بیچارہ جس کا کسی تنظیم سے بھی تعلق نہ ہو, وہ بچوں کو کسی سیمینار کی اجازت دے دے تو اس کی ACR خراب ہو جاتی ہے. تو اساتذہ سے لے کے اسٹوڈنٹس کے ایونٹس تک ایک ایک چیز کے اندر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام پسندوں کا راستہ روکا جائے اور سیکولر اور جو لبرل لوگ ہیں ان کو اس کے اندر گنجائش دی جائے. پنجاب یونیورسٹی کا میں نے ذکر کیا اور ابھی BLA کی بات آئی, تو BLA کے جو دہشت گرد تھے اسلامی جمعیت طلبہ کا راستہ روکنے کے لیے, ان کے مقابلے پہ ایک تنظیم کھڑے کرنے کے لیے بلوچستان کا کوٹا دیا گیا, جس کو پورٹرے ایسا کیا گیا کہ دیکھیں انڈر پریولیج ہیں, بڑا پسماندہ علاقہ ہے, وہاں پر وسائل نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ مین سٹریم میں آئیں. اور اس کے نام کے اوپر جو لوگ آئے, اس کے بعد سرفراز بگٹی صاحب جو آج کل چیف منسٹر ہیں, اس وقت 2018-19 میں جب ہم اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی تھے, اسٹوڈنٹ تھے پنجاب یونیورسٹی کے, وہ آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ وہ طالب علم ہیں جنہیں ہم بلوچستان یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیتے, کہ یہ تو دہشت گرد ہیں, سیپریٹسٹ ہیں, را کے ایجنٹ ہیں, صرف اسلامسٹ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے. اور یہ صرف پنجاب یونیورسٹی میں اب نہیں ہو رہا کہ یہ لسانیت کا اور اس کی بنیاد کے اوپر اسلام پسندوں کا راستہ روکا جائے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ یہ جو بنگلہ دیش کی تحریک, یہ جو بنگال بنا ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ڈھاکہ یونیورسٹی سے ہوا تھا. ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر پہلا جلوس نکلا تھا اور اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ انڈر پریولیج ہیں, یہ فلاں ہیں, اور یہ لسانی بنیاد کے اوپر. ڈھاکہ یونیورسٹی واز دا سینٹر. آپ ہر چیز جو ایکٹیویٹی وہاں پر ہوئی, جو مکتی بہانی بنی, جو چیزیں ہوئیں, ان کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ ڈھاکہ یونیورسٹی تھا. تو اس اعتبار سے آج بھی وہ سازش موجود ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں, جو سیکولر لوگ ہیں, انہیں یونیورسٹیز کے اندر, ابھی ریسنٹلی PSF نے وہاں پر ایک کانسرٹ کیا, کسی سے اجازت نہیں لی. حالانکہ میوزک کانسرٹ وہ چیز ہے جس کے اوپر پنجاب اسمبلی کی لیجسلیشن ہوئی ہے کہ کوئی بھی میوزک کا پروگرام قانون سازی ہے. یعنی یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پنجاب کالج کا ایک کانسرٹ تھا یہاں الامرا میں, اور اس میں 3 بچیاں جو ہے نا وہ بھگدڑ میں کچل کے ماری گئی تھی. اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے اندر قانون سازی ہوئی کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ اس کے اندر میوزیکل پروگرام نہیں ہوگا. لیکن اس میں گورنر بھی چلا جاتا ہے, اس کے اندر سارے چلے جاتے ہیں, کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتا. ابھی یہ رمضان گزرا ہے, 2 مہینے پہلے ایک افطاری کروانی تھی, اس کی مصیبت بنی ہوئی تھی. تو یہ ہمارے سامنے ایک واضح ڈیوائیڈ ہے, اور یہ انہی حکمرانوں کا شاخسانہ ہے جو خود یہ نظام اور اس نظام تعلیم کے اندر یہ خرابی چاہتے ہیں. اچھا کیسر بھائی, ابھی آپ بات کر رہے تھے, اسی سے میرے ذہن میں ایک چیز بھی ہے کہ ہم اگر سپیریورٹی یا سپیریئر ہیرارکی سے چلیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے HEC آتی ہے, جو کریکولم ڈیزائن بھی کرتی ہے, اور جو ٹیچرز اور جو آپ کے وہاں پہ لیکچرارز ہوتے ہیں ان کی پروفائلنگ, ان کی اپوائنٹمنٹس کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے. ہمارا انفارچونیٹلی جو اسلامیت کی بات آپ نے بھی کی کہ ہم اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میری جو میس کام کی جو چل رہی تھی ایجوکیشن, تو میرا رزلٹ تھا اس میں اسلامک اسٹڈیز کا بھی ایک سبجیکٹ تھا, تو میرا بہت اچھا پیپر ہوا, میں بڑا خوش وہاں سے واپس بھی آیا. لیکن بعد میں آ کے مجھے پتہ لگا کہ اسلامک اسٹڈیز کے جو کریڈٹ آرز تھے وہ 0 ہیں, وہ صرف آپ کی سبجیکٹس کے کاؤنٹ کو پورا کرنے کے لیے ڈالے گئے ہیں, اس میں آپ کے کریڈٹ آرز 0 ہیں. سو HEC ایسا کریکولم کیوں ڈیزائن کر رہا ہے کہ جس کے اندر بچے کا انٹرسٹ, چلے نمبروں کی بنیاد پہ ہی صحیح, انٹرسٹ ہی نہ رہے. HEC کہاں کر رہی ہے؟ That is the problem that we are dealing with. کہ پاکستان کے بڑے بڑے ادارے خود یہ کام کب کرتے ہیں؟ ہم تو HEC سے چاہتے ہیں کوئی کام غلط کرے. جب وہ خود کرے تو ہم ان کو پاکستان کے فریم ورک کے اندر بتا سکتے ہیں یہ آپ نے غلطی کی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ اس سے بڑی کیا یار, ہماری بھی کچھ عرصہ پہلے میری کسی ایک یونیورسٹی کے ایک کوئی ہیں سینئر VC صاحب, ان سے بات کہ آئی ڈونٹ نو ہو از مائی باس. یہ وزارت تعلیم ہے, HSC ہے, پنجاب کے اندر ہم آپریٹ کرتے ہیں, پنجاب میں محکمہ تعلیم ہے. ہو آر وی آنسریبل ٹو؟ اتنا کنفیوزڈ سسٹم ہے کہ no one seems to know.
کہ آخر الٹیمیٹ کنٹرول کس کا ہے؟ کون سا دنیا کا ملک ایسا ہوتا ہے جہاں پہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ آپ کی جو ایچ ایس سی ہے یہ ایک ایڈوائزری باڈی ہے یا ریگولیٹری اتھارٹی ہے؟ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جسے ہم ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ ایڈوائزری باڈی نہیں ہے، یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. ادر دین دیٹ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، آپ اندازہ کریں کہ جس ملک میں آپ کی ایچ ایس سی اتنی کمزور ہو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہولی کا ایونٹ ہوا تو ایک وہاں کی فیمیل آفیشل تھی ایچ ایس سی کی، انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا کہ یہ اٹس ناٹ اوکے، آپ یہ نہ کریں. جیسے انکوزیشن ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں، چرچ والے بلا لیا کرتے تھے سائنسدانوں کو کہ یہ تم نے کون سی غیر شرعی کرسچن جو شریعت ہے اس کے خلاف بات کی ہے، معافی مانگو. اسی طریقے سے وہ جو فیمیل آفیشل تھی ان سے ایک اور خط ایشو کرایا گیا کہ آپ کی ایسی جرت کیسے ہوگی، آپ نے اس کے خلاف بات کی ہے. انہوں نے معذرت نامہ اور وہ سپلائی ایشو کیا. یہ ایچ ای سی کی حالت ہے. اس کو اب امپاور کر رہے ہیں. ایچ ای سی کے اندر لوگ بڑے اچھے ہیں، اس میں ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو امپاور کرنا کہ اسٹیٹ مشینری ہے. سوورن کنٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو سوورینٹی ایکسپریس کریں گے بیسڈ آن دا فیکٹ کہ آپ طاقت کہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں. یہ ہماری طاقت واشنگٹن میں نہیں ہے بھائی، کہ ماسکو میں بھی نہیں ہے، یہ اسلام میں ہے. وہ بڑا کلیئر ہے، کانسٹیٹیوشنز کی ریکوائرمنٹ بڑی کلیئر ہے، اور وہ بہت زیادہ کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، تو بہت بڑی اگزامپل ہے لیکن میں ان نمبر آف جو چیزیں کرنے والی ہیں ان کے حوالے سے کہ ابھی یہ ایک کام ہے، ایسے بہت سے کام ہونے والے ہیں. ویسے ویلیو کے اعتبار سے تو بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 31 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن فہمی کا انتظام کرے گی. قرآن فہمی کا انتظام کرے گی. یہ جتنے مسلمان شہری ہیں یہ ان کا بنیادی حق ہے. کچھ نہیں ہو رہا تھا. ایک وکیل صاحب ہیں انیک کھٹانہ صاحب، انہوں نے اٹھ کے اس پہ کمپین سٹارٹ کی. ایک عدالت، دوسری عدالت، تیسری آئے پاکستان میں پنجاب میں بھی قرآن بورڈ بنا ہوا ہے. آج بلوچستان میں بھی جا کے انہوں نے کیا، کے پی میں کیا. اب سندھ میں ایک دو ایشوز ہیں وہاں پہ بھی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہ سنگل مین کہ آپ کے پیچھے کانسٹیٹیوشن کی پاور ہے نا. یا تو ہم کہہ دیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ہم مانتے نہیں ہیں سرے سے، یا آپ یہ کہیں کہ ہم نے اس ملک کو جو چلانا ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن فریم ورک کو ہی اپلائی کرنا ہے، یہی ہماری بنیادیں ہیں، ملک کی عمارت ہم نے اس پہ کھڑی کرنی ہے. تو اس عمارت کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے. اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اللہ کا تصور اللہ کی ذات سے منسوب ہے. اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی آپ ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ ہیں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک مسجد بنائیں اور اس کے اندر بت رکھ دیں، یا ڈیزائن آپ کا مسجد کا اس کے اندر آپ بت رکھ دیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی چاہیے، اور آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی ہی وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ آگے بڑھتے ہیں یا آپ اسٹیگنیشن کا شکار ہوتے ہیں. سب سے بڑی مثال اس کی، ریئلائز میں نے آپ کو زیادہ وقت لے رہی ہے اس سوال پہ، سب سے بڑی اگزامپل آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہمیں اپنی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے وہ آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی نہیں مل رہی تھی، اور ٹینکوں کو پتہ نہیں زنگ پڑا ہوا ہے، اور فلاں سے نہیں لڑ، انڈیا سے نہیں لڑ سکتے، تیل نہیں ہے، اس طرح کی باتیں. ملٹری لیڈرشپ چینج ہوتی ہے، ہمیں ایک آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی نظر آتی ہے. پھینٹی لگائیں گے اور چوک میں کھڑے کر کے لگائیں گے. بنیانم مرصوص، یہ سیسا پلائی دیوار، مارکہ حق، جہاد فی سبیل اللہ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم یہ سمجھ لو کہ تم اٹیک کرو گے پاکستان پہ اور تمہیں بخشا جائے گا. کیا ہوا؟ وہ صرف ایک چیز میں ہم پرو اسلامک ہوئے ہیں، صرف ایک چیز میں صرف ڈیفنس میں. اور آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ امت مسلمہ میں غیر مسلم جو امتیں ہیں، قومیں ہیں، اس کے اندر پاکستان کا بدل گیا کہ اسلام آپ کو یہ عزت دیتا ہے. اب یہ عزت ہم نے ایچ ایس سی میں بھی لے کے آنی ہے، یہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی لے کے آنی ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک یونیورسٹیز کا ہے، اس کے لیے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایچ ایس سی کو، کہ جو آپ نے بتایا اسلامیات کے اور جو معاملات ہوئے ہیں، ایچ ایس سی اس کا یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے جو اس نے ڈیلیور کرنا ہے کہ اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلم بچوں کا یہ رائٹ ہے کہ انہیں ان کے مذہب سے نہ دور کیا جائے. اسلام کا جسٹس تھیوری یونیورسٹیز کے اندر کور سبجیکٹس میں ہونی چاہیے. What does it mean to be a Muslim is the question. جو پروفیشنل چیزیں ہیں، اور میں بالکل نہیں کہتا کارل مارکس نہ پڑھائیں، بائی دی وے میں اس معاملے میں امریکہ سے اختلاف کرتا ہوں. وہ لبرل امریکہ ہے، وہاں پہ آپ کارل مارکس کو نہیں پڑھا سکتے، یونیورسٹی میں منع ہے. کوئی کمیونزم نہیں پڑھا سکتے آپ.
وہ تو مکارتھیزم میں انہوں نے اٹھا کے بیوروکریسی سے اٹھا کے مارکسسٹ سارے بار پھینک دیے تھے. میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اتنا نہیں ہونا چاہیے. خیر مکارتھیزم سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا, وہ تو میں کہتا ہوں ٹھیک کیا تھا اپنے حوالے سے, لیکن یہ آپ پڑھائیں نہ سرے سے, یہ ٹھیک آپ پڑھائیں, بتائیں کہ دنیا میں اور کیا نظریات تھے, لیکن وہ پڑھاتے ہوئے آپ اسلام ہی نہ پڑھائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈزنٹ میک اینی سینس. سو HAC ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے مینڈیٹ کو ڈیلیور کریں, اور وہ یہی ہے. اچھا جبران بھی میں آپ سے اس کے اوپر بھی اوپینین چاہوں گا, کیسر بھائی کی اوپینین بھی لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکیڈیمک جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ نے گلوبلی گرو کرنا ہے تو آپ کو جناب ہر طرح کا انٹریکشن کرنا پڑے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دنیا آج نہیں بنی, ابھی آج سے 500 سال پہلے تو بنی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے دور سے ہی علم ٹرانسفر ہوتا آ رہا ہے. تو آل آف اے سڈن ہمیں یہ کیوں انفورس کروایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے مخلوط تعلیمی نظام کو فالو کرنا ہے؟ وہ یہ سینس آف آپ سمجھ لیں کہ انفیریورٹی ہے, ایک کمتری کا احساس کمتری ہے, وہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں. ادروائز تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی پروون, اس کے کئی آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں, ریسرچ ہو چکی ہے کہ جو میل اسٹوڈنٹ ہیں وہ میل ٹیچر سے زیادہ کمفرٹیبلی پڑھتے ہیں, جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں اگر ان کو فیمیل پڑھائے. اور ریسرچ کے اعتبار سے جو آج بڑھتی ہوئی دنیا کے اندر یہی ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا ہے نا, ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ مقالے لکھے جاتے ہیں. تو یہ جو کو ایجوکیشن کو ہمارے یہاں پہ نا وہ لنڈے کے جو لبرل ہیں انہی کا یہ پرابلم ہے کہ انہیں ہر چیز کا حل جو نظر آتا ہے نا وہ اختلاط میں آتا ہے, اور شخصی آزادی میں نظر آتا ہے, اور شخصی آزادی کے نام پہ بے حیائی میں نظر آتا ہے. مطلب کو ایجوکیشن سے ہم طالبات کی تعلیم کے خلاف ہیں. میری اپنی جو 2 سسٹرز ہیں اسی پنجاب یونیورسٹی سے UMT سے گریجویٹ ہوئی ہیں, ماسٹرز کی ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں, ہم سب کے گھروں کی بچیاں پڑھتی ہیں, وقار انداز میں پڑھتی ہیں, پردے کے ساتھ پڑھتی ہیں. تو یہ جو ہم پہ اسلام پسندوں پہ ایک لیبل کر دیا جاتا ہے نا کہ جو کو ایجوکیشن کے خلاف ہے وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہے, یعنی اس سے فضول اور گھٹیا کوئی انٹرپریٹیشن ہو نہیں سکتی. کو ایجوکیشن ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے کہ آپ اختلاط کروا رہے ہیں, اور آپ خواتین کی یونیورسٹی بنائیں نا. کیا لاہور کالج جو وومن یونیورسٹی ہے اس کا معیار ٹھیک نہیں ہے؟ آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ وہاں پہ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ کو مطلب وہ بچیاں نہیں ہیں, وہ عورتیں نہیں ہیں. تو یہ ایک فضول سی بالکل بھدی سی بات ہے. اور جہاں تک بات ہے نا انٹریکشن کی, جو انٹریکٹ کرنا ہوگا, دنیا میں آگے بڑھنا ہے, تو اسلام نے اس کا طریقہ بتایا. اسلام نے اگر مرد و خواتین کے انٹریکٹ کرنے کی تمیز سکھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی دائرے میں لمیٹڈ حد تک وہ گفتگو یا ان کا انٹریکشن ہوگا, اسی لیے تمیز سکھائی گئی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مومن, آگے پھر مومن عورتوں سے بھی یہی کہا گیا کہ میں مومن مردوں سے کہیں کہ بھئی اپنی نظروں کو جھکائیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ایک اس میں آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے نا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون, یہ بڑا مجھے مزے کا لگتا ہے. کسی وقت جب ہم پڑھتے تھے جمعیت میں بھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس کے درمیان میں جو کرتے ہو نا, جو نوٹس کے تبادلے میں پیچھے زونگ کے نوٹس چپکا دیتے ہو, یا وہ میں تو اسائنمنٹ پکڑا رہا تھا اس میں یوفون کی اسائنمنٹ چلی جاتی ہے, اور اس میں پھر وہ جو گروپ سٹڈی اچانک سے یونیورسٹی سے نکل کے ہاؤڈی اور KFC پہ شفٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون. مجھے جو تم اس کے بیچ میں تم گیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہو نا, آئی نو اٹ, ظاہر ہے ہمارا کریٹر ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو کو ایجوکیشن بالکل انسانی جبلت کے یعنی بالکل انسانی فطرت کے خلاف ہے, اور بچیوں کو پڑھنا چاہیے. کوئی اسلام اس سے نہیں روکتا. اتنا ہی مرد پہ جو ہے نا تعلیم فرض ہے جتنی ایک عورت کے اوپر ہے. تو یہ تو ہمارے ایک یہاں کے لبرل اور سیکولر جو طبقہ ہے اس کا ایک پروپیگنڈا ہے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ اسلام کہیں پہ بھی وہ بچیوں کے تعلیم سے روکتا ہے. اسلام تمیز سکھاتا ہے, اور اگر مرد و زن کو کہیں پہ بات کرنی پڑتی ہے اس کی تمیز بتاتا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. عورتوں کو یہ کہتا ہے کہ بھئی تم زمین پر پاؤں مار مار کے نہ چلو, گھروں سے نکلو تو خوشبو لگا کے نہ چلو, مردوں سے بات کرنی پڑے تو اپنے لہجے کے اندر ایسی مٹھاس پیدا نہ کرو کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں دائرے میں کسی دائرے میں بات ہوگی نا, تو اس لیے اسلام نے اس کا ضابطہ, اس کی تہذیب, اس کا کوڈ آف کنڈکٹ وہ اسلام نے ہمیں دیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب سے یہ ہمارا کو ایجوکیشن کا سسٹم زیادہ اب یونیورسٹیز نے اسپیسیفکلی جو سائن بورڈز اپنے لگاتے ہیں اس پہ تو یہ ڈسپلے بھی کرتے ہیں نا کہ ہمارا کو ایجوکیشن سسٹم ہے. بالکل بتاتے اس ہیں, کی اکیڈمیوں کا بھی یہی حال ہے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی وہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ بڑھ جائیں. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایکسپلائٹیشن کے خاص طور پہ جو جینڈر بیس ایکسپلائٹیشن ہے یا سیکشل ایکسپلائٹیشن بھی کہہ رہے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور نہ صرف اسٹوڈنٹس کی آپس میں بڑھتی جا رہی ہے بلکہ جو ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں
آپ دیکھیں آپ کے سامنے کئی یونیورسٹیز کے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریشن بچوں کو بچیوں کو ایگزام میں مارکس دینے کے نام پہ اٹینڈنس بالکل کے نام پہ بلیک بالکل میل، اور کئی بچیاں کئی یونیورسٹیز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ 100% بلیک میل ہو رہی ہیں۔ کیسر Yes. بھائی میں اس کے اوپر آپ کی اوپینین بھی جاننا چاہوں گا کہ جو ہم کو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں کہ آپ اس پہ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ایجوکیشن کی جب بات کرنی ہے تو ہر وہ چیز جو ایجوکیشن کی ویلیو میں کوئی نہ کوئی اضافہ کر رہی ہے آپ اس کو ویلکم کہیں گے اور آپ اس کو اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن اگر کوئی چیز صرف ایک کلچرل انویژن کے طور پہ آ رہی ہے دین ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ کیا یہ ضروری چیز ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک کو ایجوکیشن کا تعلق ہے، کوئی دنیا میں ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ تعلیم کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے کو ایجوکیشن سے، نن واٹس ایور، زیرو۔ سائنس کی دنیا میں کہتے ہیں دیکھیں یار ویسٹ نے کتنی ترقی کی ہے، میرا ان سے سوال ہے کہ ویسٹ میں ہم جتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام لیتے ہیں عورتوں کے کیوں نہیں لیتے؟ نیش کا لے رہے ہیں، آئنسٹائن کا لے رہے ہیں، گیلیلیو کا لے رہے ہیں، بور کا لے رہے ہیں، عورتیں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا اس شعبے میں نہ ہونا آپ کی ترقی نہیں روکتا۔ آپ جاپان کی اگزامپل لے لیں کہ ملک کتنے زبردست طریقے سے چل رہا ہے، وہ پچھلے کوئی 10-15 سال میں کوئی تھوڑا سا 15 بھی زیادہ بتا رہا ہوں، تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ اب 2 عورتیں جاپان کی پارلیمنٹ میں ہیں، لیکن جو ان کی کیبنٹ میٹنگز ہوتی تھیں ان میں ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ یہاں ہو، دیٹس گڈ انف۔ جاپان کی ترقی ساری مردوں نے کی ہے۔ اب میں آپ کو یہ اگزامپلز اس لیے نہیں دے رہا کہ میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم کوئی عورتوں کو محکوم کر رہا کہ ایک طرف رہے، سارے مرد بھی وہ محکوم ہے، عورت بھی محکوم ہے، اللہ کے نظام کے سامنے سارے محکوم ہیں ہم۔ اینڈ دیٹ از وائی ایز پیراڈاکسیکل ایز اٹ مائٹ ساؤنڈ کہ ہم اپنی اس محکومی کی وجہ سے آزاد ہیں، اس لیے کہ ایک ذات کو سجدہ کرنے کے بعد سارے سجدوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ نہ لبرلزم کو سجدہ، نہ فیمنزم کو سجدہ، نہ ٹرانسجنڈرزم کو، نہ سیکولرزم کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کے لیے وہ سائنٹیفک ہو، پولیٹیکل ہو، کلچرل ہو، اس میں آپ کی عورت جب تک ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تب تک آپ یہ ایک ایویڈنس اس کے اپوزٹ جاتا ہے۔ پھر ہم ایک دوسرا اس کے علاوہ ڈیٹا سیٹ دیکھتے ہیں، ایک نہیں کئی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی، وہ تو چلے پرانے زمانے کی باتیں ہوگی نا آئنسٹائن وغیرہ کی، آج بھی دنیا میں ریسرچ پیپرز کی اگر آپ میل ٹو فیمیل ریشو اگر آپ دیکھتے ہیں تو مردوں کو زیادہ سائٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر اسٹڈیز اویلیبل ہیں کہ عورت کا اگر یہ کام سارے سائنس وغیرہ، اگر میں اس لیے بھی بات کروں کہ لوگ کہتے ہیں نا سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو عورت اور یہ سارے اکٹھے پڑھ کے، وہ سارے اکٹھے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ڈومیننس ہے وہ آج بھی اس کے اندر مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے، اور جن سیکشنز میں عورت کی ڈومیننس ہے اس میں مرد کی نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کیونکہ یہ قدرتی طور پہ ایک سیپریٹڈ سسٹم ہے، نیورو سائنٹیفکلی، بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عورتوں میں کانفیڈنس آتا ہے، یہ آتا ہے، وہ ساری باتیں۔ اب اسٹڈیز اس کے اپوزٹ پوزٹ کر رہی ہیں کہ جو وومن اونلی یا آل وومن انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ عورتیں زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ پڑھتی ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر یہ مرد والا پریشر نہیں ہوتا۔ دیئر پرفارمنس از بیٹر۔ اسکینڈینیویا میں تجربہ کیا جا چکا ہے، یو کے میں تجربہ کیا جا چکا ہے، کنفرم کرتا ہے کہ جو خواتین مردوں کے ساتھ پڑھتی ہیں ان کی پرفارمنس کمپیریٹیولی لو ہوتی ہے بنسبت ان بچیوں کے جو وہی مضامین پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن وومن اونلی انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ پھر وومن اونلی انسٹیٹیوٹس نے بہت بڑے بڑے نام بھی دنیا کو دیے ہیں، اگرچہ ہم ان کی پالیٹکس سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ہلری کلنٹن کتنا بڑا نام ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ وومن اونلی انسٹیٹیوٹ کی پڑھی ہوئی ہے۔ میلڈن البرائٹ سے مجھے شدید اختلاف ہے، جو اس نے بچے جو ایران میں جو شہید ہوئے اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اٹ واز کوسٹ ورتھ پیئنگ، کہ لبرلزم کی پروموشن کے لیے ہم نے بچے مار دیے تو خیر ہے۔ آئی ڈسپائز دیٹ اسٹیٹمنٹ، لیکن وہ جس لیول پہ پہنچی ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ وومن اونلی انسٹیٹیوٹس کی پڑھی ہوئی تھی، وہ کو ایجوکیشن کے نہیں تھے۔ تو دنیا میں آپ کو بہت سا ایسا ایویڈنس مل جائے گا کہ آپ کو یہ سوائے اس کے کلچرل ضد کے آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کلچرل ضد کو جب ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ تو طے ہوگا کہ تعلیم کا فائدہ تو نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ کیا کلچرل ڈکے آتا ہے؟ بالکل آتا ہے۔ کیا ہماری ویلیوز ایروڈ ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں۔ ریپ کے کیسز بڑھتے ہیں؟ بالکل بڑھتے ہیں۔ پرومسکوٹی بڑھتی ہے؟ بالکل بڑھتی ہے۔ پاکستان میں طلاقوں کی بڑھتی ہوئی، اب جو نئی شادیاں ہو رہی ہیں، بڑھتی ہوئی ریشو کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہماری کو ایجوکیشن کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سو لیٹ می میک اے کیس، میں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، لیٹ می میک اے سائیکولوجیکل کیس۔ سر، آپ نے روزہ رکھا ہے، دنیا کو نہیں پتا کہ آپ
عصر کے وقت کچھ کھا پی چکے ہیں. بٹ دا ٹریڈ آف دیٹ از کہ آپ کو یہ تو کھانا تو آپ نے کھا لیا، دنیا کو نہیں پتہ ہے، لیکن اس کا ٹریڈ آف یہ ہے کہ افطار کے وقت یو ول نیور اپریشیٹ what you did for that day. روحانی طور پہ سائیکولوجیکلی آپ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکیں گے اپنی اس کوشش کو، وہ میننگ لیس ہو جائے گی. شادی ایک ایسا، اور اسے اب مجھے اندازہ ہے کہ سرٹن ذہن کے لوگ یہ لیں گے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سیکشول ایکسپیرینس آپ کو شادی کے بعد ہونے چاہیے، اگر آپ نے پہلے لے لی تو شادی میننگ لیس ہو جائے گی. Do I mean by saying this, do I mean that? Yeah, partly I do, but not wholly. اس کا مطلب نہیں کہ میں مکمل طور پہ ہی بات کر رہا ہوں. ایک انسان کے ساتھ اپنی زندگی بلڈ کرنا بذات خود ایک تجربہ ہے، لیکن یونیورسٹی میں اگر آپ باڈی کاؤنٹ کے فیشنیبل اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ 3-4 لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی، ایکڈیمک زندگی بلڈ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، تو ایک انسان کے ساتھ بلڈ کرنا اس لیے آپ کے لیے معنی خیز نہیں ہوگا کہ ڈیپ ڈاؤن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میرا باڈی کاؤنٹ تو اتنا تھا، یہ میری بیوی کا کتنا تھا. یو کین نیور ہیو دیٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس. وہ آپ کے لیے میننگ لیس ہو جاتی ہے کہ آپ دونوں کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر چکے ہیں. اب یہ وہ سارے مسائل ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں. And the list goes on and on and on. So for that reason, on pure logical and rational basis, there is no benefit of co-education whatsoever. ہمارے لیکچرارز ہیں، پروفیسرز ہیں، نام ان کا ہمارے سامنے عبدالحی صاحب ہوتا ہے، لیکن پڑھا وہ ہمیں نیچے رہے ہیں، کارل مارکس پڑھا رہے ہیں، ماؤ زے تونگ پڑھا رہے ہیں، کمیونزم پڑھا رہے ہیں، ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں. سو الٹیمیٹلی جب یہ والی ہماری جنریشن آگے جائے گی، بیوروکریسی میں جاتی ہے، ہماری پارلیمنٹ میں پہنچے گی، ہمارے تھنک ٹینکس میں جائے گی، تو پھر الٹیمیٹلی آفٹر ہم دیکھیں کہ 50 ایئرز یا 100 ایئرز پاکستان کی پھر پالیسی کیا ہوگی، اور پاکستان کا آئین کہاں پہ جا کے کھڑا ہوگا، امینڈمنٹس کس قسم کی ہو رہی ہوں گے پھر. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً اس کا پروفیسرز کا بھی اس میں رول ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں کا ایک نوجوان کو بلڈ کرنے میں اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کا جو ٹیچر ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کے گھر کا ماحول بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کے دوست اور اس کی گیدرنگ اور اس کی اجتماعیت وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے، اور اس کی اسکولنگ، اس کا کالج، اس کا براٹ اپ، یہ ساری چیزیں مل کر ایک انسان ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس کے اندر ایک حصہ اس کے ٹیچر کا بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سازش کر کے، پلان کر کے ایسے افراد کو انجیکٹ کیا جائے کہ جو اس قسم کے نظریات کو پڑھائیں، تو اس کا اثر تو بالآخر کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. لیکن مجھے یہ کامیاب ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ یہ جو لبرل یا یہ اس طرح کے ملحد اور یہ جو سرخ نیلے پیلے ہیں نا، یہ سیاسی طور پہ، یہ نظریاتی طور پہ اس قدر یتیم لوگ ہیں کہ یہ اپنا نظریہ بھی کھل کے نہیں بتا سکتے. اچھا، کارل مارکس پڑھا دینا یا لینن پڑھا دینا یا فلاں پڑھا، یہ کافی نہیں ہوتا. آپ کو کوئی پریکٹیکل چیز چاہیے ہوتی ہے کسی بھی نظریے کے لیے، کوئی ماڈل چاہیے ہوتا ہے، کوئی فرد چاہیے ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ پریکٹیکل شکل ہے، میں یہ جو کتاب میں تمہیں پڑھا رہا ہوں نا، یہ زید، یہ بکر، یہ الف، یہ بے، یہ فلاں کھڑا ہے، یہ اس طرح کے بنو گے تم. یہ آپ اس کو کچھ دکھاتے ہیں. تو نہ ان کے پاس کوئی پریکٹیکل کوئی ماڈل ہے، نہ کوئی افراد اور کوئی پیش کرنے کے لیے اگزامپل ہے. اور میں نظریاتی طور پہ اس لیے ان کو یتیم کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے ہمارے ہیں نا، یہ جو کبھی پنجابی کے اندر پہنچ ہوں گے، کبھی آ جاتے ہیں تو وہ مارچ کر لیتے ہیں، خاتونوں والا کیا ہے وہ، عورت مارچ، کبھی وہ ڈبے بجا کے کچھ اور پنگا کر لیتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اچھا، نجی مجلس کے اندر آپ کو یہ بحث کریں گے خدا کے وجود پہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں، کدھر ہے تمہارا اللہ، نعوذ باللہ. یہ ان کی آرگومنٹ ہوتی ہے انڈیویجول حیثیت میں، آپ اکیلے بیٹھے ہو نا، یا یہ ان کے اصل نظریات ہیں، یہ ملحد ہیں، یہ ایتھسٹ ہیں. ان کو کہنا کہ ذرا 10 بندوں میں کھڑے ہو کے کہو گے یار میں نہیں مانتا اللہ کو. ان کو کہیں اتنی جرت ہے؟ عورت مارچ میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ہم کسی یہ ضرور کہیں گے اپنا کھانا گرم کرو، فلانا کرو، اور وار طریقوں سے کریں گے، لیکن انہیں کہنا ذرا ننگی اپنی نظریاتی بات تو کریں، ذرا ننگی، بالکل بغیر لگی لپٹی کے، کہ ہم نہیں مانتے تمہارے اللہ کو، یہ اسلام اور یہ دین اور یہ اللہ یہ تمہارا مولوی کا بنایا ہوا سارا کانسیپٹ، یہ کہیں نا کسی یونیورسٹی میں. جرت نہیں ہے. تو ان کی جو سپیس ہے نا ادروائز بھی وہ بہت کم ہے، اور پھر یہ اس قابل بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ نے بھی کئی بار دعوت دی ہوگی کہ آئیں یار مائک دیتے ہیں آپ کو، بات کریں اچھے ماحول میں، تمیز کے دائرے میں، اخلاقیات میں رہ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں کسی چیز پہ، بلکہ آپ نے کی بھی ہیں کافی سارے لوگوں کے ساتھ. تو میرا جو ان کے ساتھ یونیورسٹیوں میں تجربہ ہے نا، ہم نے ان کو جہاں ہم کیسر بھائی کو بلاتے رہے ہیں اور اپنے بڑے بھائیوں کو، اپنے اکابرین کو بلاتے رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی سٹیج دیا، ہم نے مار علی جان کو بھی بٹھایا،
ہم نے وہ ایک اور ان کا نیلا پیلا تھا اسلام آباد سے، اس کو بھی بٹھا کے اسلامی جمعیت طلبہ کا سٹیج دیا. کیا ہو یار، تم میں تو اتنا حوصلہ نہیں ہے، مجھے بلائے نا. چلے میں تو بڑا نکما آدمی ہوں، کیسر بھائی کو بلا لیں ذرا 8 مارچ میں تقریر کے لیے، انہیں کہ عورت مارچ میں بلا لیں، ہم بھی اپنا 5 منٹ، آپ 5 گھنٹے بات کریں، ہم 5 منٹ کر لیں گے، اور سر دیں گے آپ کو سٹیج. قطع کلامی کی معذرت، آپ تو ہائپوتھیٹیکل بات کریں، میں آپ کو ریل بتا دیتا ہوں. ہاں ایک یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا، تو میں نے جب نکلنا تھا تو کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کال آ گئی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے بہتر ہے آپ کسی دہشت گرد کو بلا لیں. جی میں نے کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی وی ہیو ٹیکن اٹ آن بورڈ ناؤ، کیونکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق پہلے سے، تو یہ ایونٹ تو آپ کا ہوگا. ایونٹ ہوا، ان کو میں نے بلایا بھی. اس سے کراچی یونیورسٹی میں بھی ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اسٹوڈنٹس نے سائن کرا لیے کہ تو بڑا غلط آدمی ہے، ایکسٹریمسٹ ہے یہ، تو میں نے ان کو سب کو بلا لیا کہ آپ آ جائیں. ابھی ہماری وہ ساری لائیو بول چال ہوئی. تو ایسا نہیں ہے، یہ بیسیکلی ڈی ہیومنائزیشن میتھڈ استعمال کرتے ہیں. بڑی ڈارک اور گندی سائیکالوجی ہے کہ کسی انسان کے نظریات پہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے اس کو اس حد تک اس کا کوئی کلپ کاٹ کے کچھ کیا کر کے اس کو اس طرح سے ملائن کر کے کہ اس کی آواز آگے نہ جائے. ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ اگر آپ معاشرے میں ڈائلاگ چاہتے ہیں جو کہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ پروگریسو انٹریکشنز چاہتے ہیں جو کہ آپ کا دعویٰ ہے، اور اسلامسٹ جو ہیں وہ انٹالرنٹ ہیں، آپ بڑے ٹالرنٹ ہیں. تو آپ اب اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مسجدوں میں جو یونیورسٹی کی مسجدیں ہیں اس کے اوپر اٹیک کرانے کے پیچھے آپ نکلتے ہیں. ایک ایونٹ کے اوپر پوری وہ جو کیا کہتے ہیں وہ کینوپیز وغیرہ جو بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری گرانا. میں یہ اب ان کے حوالے لوگوں کے پاس موجود ہیں کہ فزیکل وائلنس سارا ہی کرتے ہیں. تو سوری آپ کی بات بیچ میں بول پڑا، جسٹ ٹو ایکسپلین کہ یہ مفروضے کی بات نہیں ہے سر، یہ ہو چکا ہے. کہ میرا اپنا بھی یہ تجربہ ہے کہ آپ ان سے میری ویسے تو میں اوائڈ کرتا ہوں کہ میسیجز یا ٹیکسٹ پہ بات نہ ہو، لیکن ان کے بڑے، میں اب نام نہیں لیتا، وہ مائنڈ کر جائے گا، لیکن ان کے بڑے جو مامے خاں ہیں، چیمپئن بنتے ہیں، ان کے ساتھ 1-2 بار مکالمہ ہوا میسیج پہ، یہی کہ بھی آئے آپ کو بٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں. یقین کریں کہ 5 منٹ بعد ماں بہن کی گالی دینے پہ آ جاتی ہیں. یعنی ان کو نہ کو تمیز ہے، کو اپنے بنائے ہوئے مورلز ہی بتا دو. چلو اسلام کی مورل ویلیوز تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی نا، اسلام تو ایک بڑا پرانا مذہب ہے، وہ تو ریلیونٹ ہی نہیں ہے ان کے مطابق. تو اپنی بنائی ہوئی کوئی مورالٹیز، کوئی اخلاقیات کا کوئی مجموعہ ہی دے دو، اس کے مطابق ہی بات کر لو. یعنی 5 منٹ آپ ان سے دلائل کی بنیاد پہ بات کریں، یعنی کہ آپ 1 منٹ ان کو دیں، پھر آپ 1 منٹ بعد کوئی بھی اس کا پیٹرن سیٹ کر لیں. 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد یہ آپ کو گالی دیں گے. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، یہ اتنے انٹالرنٹ ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ سارا ڈرامے بازی ہے اس طرح کے لبرل طبقے کی. ادروائز ان کے پاس نہ تو یہ نظریہ ہے، نہ یہ پریویل کرے گا. میں آپ کو اللہ پہ یقین کر کے کہہ رہا ہوں، ان کو آپ، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے کیمرے کے ذریعے کہ کوئی ایک بندہ ان میں سے اپنے عورت مارچ میں کھڑا ہو کے اپنا یہ ننگا نظریہ پیش کرے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے. جو یہ بحثیں کرتے ہیں نا، آپ سے بھی کرتے ہیں، ہم سے بھی، اللہ کے وجود پہ بات کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے اللہ کو نہیں مانتے. انہیں کہ ذرا کھڑے ہو کے کہیں، ایک یہ جو بھی 200 400 500 الٹی پلٹی انہوں نے کھڑی کی ہوتی ہیں، ان کو کہیں جی ہم نہیں مانتے اللہ کو. ہے ضرورت کسی کی؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں اللہ کا جنازہ نکالا ہوا ہے. یہ آج نہیں بتا سکتے. یہ وہی ہے نا کہ جو پوری 4 پہی لے کے پنجاب یونیورسٹی میں گھماتے ہوتے تھے کہ تمہارے اللہ کا جنازہ لے کے پھر رہے ہیں. یہ بحث مباحثہ کرتے تھے کیفیٹیریاز میں بیٹھ کے. تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر ساری کوششوں کی اسٹیٹ بھی ان کے ساتھ مل جائے. پاکستان کے اندر جو کام جتنے بھی لوگوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے. اس میں علماء کا جتنا حصہ ہے، اس میں پولیٹیکل اسلامک پارٹیز جو ہیں ان کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے، اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیمیں جس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن یہ اس ساری کوشش کے نتیجے میں آج کسی کا باپ بھی اپنا جو ہے نا وہ نظریہ وہ چوک میں کھڑا ہو کے 10 بندوں کو بیان نہیں کر سکتا. آج کسی کا باپ بھی وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کا جنازہ نہیں نکال سکتا. یہ اسلامسٹ لوگوں کی بہرحال محنت اور جد و جہد کا نتیجہ ہے. اچھا کیسر بھائی، ابھی آپ پریویسلی ایک بات بھی کر رہے تھے کہ جیسے ہی ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی چینج ہوئی تو ہمیں ایک کلیئر شفٹ نظر آیا کہ اسلامی آئیڈیالوجی کی طرف آئے. تو جس طرح میں نے جبان سے بھائی سے بھی بات کی تھی کہ جب یہ والی ہمارا ایک آپ کلٹ ہی کہہ لیں گے، یہ والا کلٹ آگے اقتدار میں آئے گا، آپ کے پاس بیوروکریسی کے اندر بھی آئے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو نظریاتی حدود ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹارگٹ ضرور ہوں گی؟ جی بالکل، ایبسلیوٹلی. میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے جبران بھائی کی بات ہے، ایک میں بات ایڈ کر دوں. یہ نئی پبلک میں کہتے نا اللہ کے بارے میں جو بھی ان کے خیالات ہیں، اچھی بات ہے، نہ کہیں. آپ کی ذاتی اوپینین ہے، آپ آف کیمرہ آ کے بات کریں گے، آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے، سارا کچھ ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ ایکسیپٹ کریں آپ نہ کریں.
آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پبلک میں یہ ویو دیا ہوا ہے، پبلک میں ہماری پرسیپشن یہ ہے کہ ہم پروگریسو باتیں کرتے ہیں، ہم مذہب کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ نہیں ہے وہ، بڑی اچھی بات ہے جناب. ہم آپ کو اس لیول پہ میٹ کریں گے، آپ کی جو پروگریسو باتیں ہیں ہم انہیں کو ایڈریس کریں گے، آپ کے مذہبی عقائد کو نہیں ڈسکس کریں گے. لیکن پھر آپ کا یہ نہیں بنتا کہ جو باتیں آپ پبلک میں نہیں کہہ سکتے وہ کلاس روم میں جا کے بچوں کے ذہن میں زہر ڈالنا شروع کرتے ہیں. یا تو آپ پبلک بالکل میں بھی ٹھیک. کہنا شروع کر دیں، یا کیونکہ کلاس روم میں ٹیچر کی سائیکولوجیکل ڈومیننس ہے نا، ٹیچر کا بالکل. کیریئر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر سے کیسے تعلقات ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. میں جب یو کے میں پڑھاتا تھا تو نو جسٹ می، جتنے بھی ہمارے کلچر ہے، میرے اسٹوڈنٹس ہمیشہ مجھے میرا نام لے کے بلاتے تھے. میں اپنے ٹیچر کا نام لے کے بلاتا تھا جب میں پڑھتا تھا. کہ ٹیچر کی سائیکولوجیکل ڈومیننس وہاں پہ یہ نہیں ہے، ایک تو فطری ہے نا، ایک تو ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ میری تم سے بنتی نہیں ہے، دیکھو میں تمہارا کرتا کیا ہوں. پیرالل سسٹم ایسا کھڑا ہوتا ہے، ٹیچر نے کچھ غلط کیا ہے، ٹیچر کی شکایت لے کے جائیں، سارا کریں. کئی دفعہ ایسا اونچ نیچ ہو جاتی تھی ٹیچرز کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی، تو پورا سسٹم کھڑا ہے جو اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتا ہے. یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ ایک بچہ ہے LGBT کے اس کے حوالے سے بات ٹیچر کے خلاف کر دی کہ ٹیچر پروموٹ کر رہا تھا. ہم نے اسے کہا کہ بیٹا آپ اگر سامنے آتے ہیں تو ہم نیشنل لیول پہ اس ایشو کو ٹیک اپ کریں گے، آپ میڈیا میں بھی آپ جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، عدالتی معاملات ہیں، وی ول سپورٹ یو تھرو اینڈ تھرو، بٹ وی ہیو ٹو لیٹ دا ورلڈ نو کہ اس پاکستان میں ٹیچر کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. 3-4 دن کے بعد اس نے معذرت کر لی. اب میں اس کی یونیورسٹی کا نام نہیں لے رہا، اس کی کیریئر کی وجہ سے، جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا. کہ وجہ اس نے یہ بتائی کہ اگر میں سامنے آ گیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ نہ صرف یہ یونیورسٹی بلکہ مجموعی طور پہ تمہارا تعلیمی کیریئر ختم کر دیں. ختم ہو جائے گا. ہم ان ٹیچر سے یہ کہتے ہیں کہ پبلک میں نہیں بات کرتے نا، کلاس میں بھی نہ کیا کرو، جس چیز کی تنخواہ ملتی ہے وہ پڑھاؤ، بات ختم. وہاں پہ تو اپنی آئیڈیالوجی کو اگر پروموٹ کرو گے تو پھر تمہیں کہیں گے یار پبلک میں بھی کیا کرو. اب آتے ہیں آپ والی بات کی طرف. سر میں اس معاملے میں شکوہ رکھتا ہوں، لیکن سیکولر سے نہیں. ان سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کا ایک نظریہ ہے، بالخصوص جو لیفٹ کے لوگ ہیں. اور یہ بات میں بالکل کنونس ہوں کہ پاکستان میں لبرل سے بڑا خطرہ ہمیں لیفٹ سے ہے، کیونکہ لبرل کام ایسے کرتے ہیں جس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ سیکولرز کا دوسرا جو دھڑا یہ لیفٹ والا، یہ براہ راست آپ کو خدا سے دور لے کے جاتا ہے. ٹریننگ کورسز کراتا ہے، کتابیں پڑھاتا ہے، فلمیں دکھاتا ہے. پورے ہند کے انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں کرائے پہ، جہاں پہ ہفتے میں 3-4 دن کی میٹنگز ہوتی ہیں. پورے کا پورا سٹرکچر ہے، پورے کا پورا ایک مافیا ٹائپ ایک سٹرکچر ہے. کریٹیکل پوزیشنز پہ ان کے ٹیچرز ہیں، سارا کچھ موجود ہے. عام طور پہ ملحد ہیں، ایسے ہیں کہ آپ ان کی، اور یہ ان سے میں شکوہ اس لیے میں نہیں کرتا کہ ہم نے ان سے جو چیز ہم نے دیکھی، کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی BLA کا دہشت گرد ہو، اس کا بیٹا پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو، لیکن نظریہ وہی ہو، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس نے نظریہ نہیں چھوڑا، اس نے اسٹریٹجی چینج کی ہے. آج بلوچستان کے جن بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، میرا بھی جمعیت کے بھائیوں سے بہت زیادہ میٹنگز میں کہتا رہتا ہوں کہ یار ڈنڈا شنڈا نہیں اٹھانا چاہیے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. لیکن جمعیت والا جو لڑکا، وہ جمعیت یعنی کہ یونیورسٹی میں گیا، لڑائی جھگڑے کا اس کا نہیں تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں جب گیا ہوں تو اب مجھے کسی نہ کسی گروپ کا بننا پڑے گا، ورنہ یہ تو کام خراب ہو جائے. تو وہ کیا کرے گا؟ تو دیکھے سب سے پاورفل گروپ کون ہے، اس کو جوائن کر لے گا. اف دیٹ ہیپنس ٹو بی جمعیت، تو ہم اب زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے، یار یہ لڑکا ڈنڈی پٹی والا نہیں تھا، لڑائی والا نہیں تھا، وہاں گیا جمعیت میں جا کے نا اسے ڈنڈا اٹھا لیا ہے. از دیٹ بیڈ؟ یا شور. کئی اور طریقے ہیں. یہ سر میں بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. دین وی ہیو اندر سسٹم جو سیکولرز کا ہے، کہ ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے، اور تو کئی ایسے کیسز ہو چکے ہیں نا، ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے یونیورسٹی میں 3-4 سال پڑھتا ہے، تو وہ ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے نہیں، وہ ہاتھ میں بم اٹھا کے BLA کے ساتھ کھڑا ہے، وہ دہشت گرد بن کے نکل رہا ہے. اس یونیورسٹی، پاکستان کی یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے، یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے ریڈیکلائز ان کو؟ وہی کر رہا ہے نا جن کے والدین اور کام کر رہے تھے، ان میں سے کوئی چھوڑ کے صحافت میں چلا گیا، کوئی کہا گیا ان کی اولاد ہے کہ ایکڈیمیا میں آ گئی. وہی لوگ ہیں، اسی نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کے ٹیچرز، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑنا ہوگا، جو تنخواہ ملتی ہے وہ کرو، تو آگے اس پہ جو مزید ہے وہ یونیورسٹی کو خود خیال کرنا چاہیے. لیکن میں ان سے شکوہ اس لیے نہیں کرتا کہ ان کا تو نظریہ ہے نا، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. میرا سوال اپنے مدرسے سے ہے، میرا سوال اپنی دینی جماعتوں سے ہے
کہ ہم نے صرف قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کے یا احادیث کے بارے میں یا قرآنک سائنسز جو ہیں کہ اس میں کون سی گرامر کہاں پہ یوز ہوئی ہے، دے آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ پیسز آف نالج یو کین امیجن، نو ڈاؤٹ. لیکن سسٹم کی امپلیمنٹیشن کے لیے آج ہمارا اسلامسٹ ٹیچر نہیں ہے یونیورسٹی میں، تو ہمیں سوچنا ہوگا کیوں نہیں ہے. ہمارا جج تیار نہیں اگر ہوا تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا وہ کیوں نہیں ہوا. ہماری بیوروکریسی میں اگر ایسے ایسے لوگ ہیں، سر میں آپ کو میں کیا بتاؤں، میری زندگی کی جو بدترین محفل رہی ہے اس میں ہائر اپس ڈیسیجن میکرز سر وہ فارمل میٹنگ میں بھی شراب کی باتیں کر رہے ہیں، وہ کنڈیم نہیں کر رہے فلان جگہ پکڑی گئی اور ڈسٹریبیوٹ کر، اس طرح کی باتیں. تو جب آپ ملک کا نظام سارا ہم نے ان کو کھلا میدان دے دیا ہے، خود کو محدود کر دیا ہے صرف تھیوریٹیکل چیزوں کی طرف، پریکٹیکلی اسلام کیا کہتا ہے، اس کو کیسے لے کے آنا ہے، افراد سازی کیسے کرنی ہے، جب اس طرف ہم جائیں گے ہی نہیں تو پھر ہمیں ان سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، خود پہ محنت کرنی چاہیے. اس میں جو جمعیت کے والے سے بات ہے نا، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا میں ضرور یہ جی. بات کروں. اصل میں نا اسلامی جمعیت طلبہ رہی ہے اقتدار والی پارٹی. میں خود اس کا لاہور کا ناظم رہا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا ناظم رہا ہوں. اسلامی جمعیت طلبہ اتنی بڑی الیکٹڈ قوت رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نواز شریف سمیت اتنی بڑی الیکٹڈ طاقت نہیں رہی کہ جس میجورٹی کے ساتھ 97%، 98% تعلیمی اداروں کے اندر جمعیت جیتتی رہی ہے. اچھا، وہ جو ایک یونین کا زمانہ تھا اس کی وجہ سے جمعیت کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا جس میں ان کی لیجیٹیمیسی تھی. یعنی اگر وہ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا ہے اس وقت کے زمانے میں 14,000، 18,000، 22,000 طلبہ طالبات کے ووٹ لے کے، وہ سنڈیکیٹ کا ممبر ہے جس میں آج ٹیچر ووٹ لے کر منتخب ہو کر بیٹھتا ہے اور فیصلہ سازی کرتا ہے. اچھا، اس وقت اگر اسلامی جمعیت طلبہ کا صدر یا وہاں کا ناظم کچھ کہتا تھا تو اس کی کالج یا یونیورسٹی کے اندر وہ کالج کونسل کا ممبر ہوتا تھا، یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ کا ممبر ہوتا تھا. اس کے نتیجے میں اس کی بات کی آئینی اور قانونی حیثیت تھی. اچھا، 84 میں ضیاء الحق اس کے الیکشن جو ہے الیکشن ہوتے تھے، کانسٹیٹیوشن کے اندر الیکشن ہوتے تھے، اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا تھا. وہ اگر وہ یہ کہتا تھا کہ فیس نہیں بڑھے گی تو اس کی بات سننی پڑے گی. وہ سینڈیکیٹ کا الیکٹڈ ممبر ہے، 22,000 25,000 پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے اسے منتخب کیا، اس کی آئینی حیثیت تھی. اچھا، اب وہ 84 میں اس پہ لگی پابندی. ضیاء الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ بخشے ہی، ویسے میں تو کہوں گا بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ انہوں نے اس پاکستان کی سیاست کی جو نرسری ہے نا، اس نرسری کے اوپر شب خون مارا. اور وہ بھی صرف اس لیے کہ جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا اس کی فطرت کے اندر یہ جمہوری رویے پنپنا اس کو قبول نہیں ہوتا. اور اس وقت کے جو حکمران تھے ان کے نزدیک بھی اگر کوئی بڑی اپوزیشن تھی نا تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی، وہ اسٹوڈنٹس تھے، اتنی بڑی طاقت بن گئے ہوئے تھے. انہوں نے پابندی لگائی 84 میں. 88 میں بینظیر آئی، بڑا استقبال ہوا، اس نے فلور آف دی ہاؤس الیکشن اناؤنس کیے یونین کے کہ میں نے یونین بحال کر دی ہے. 1989 میں آخری اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہوا جس میں 97-98% تعلیمی اداروں کے اندر پنجاب میں اسلامی جمعیت طلبہ نے کلین سویپ کیا. اچھا، یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جس میں کالج کا صدر کچھ کہہ رہا ہے تو بھائی وہ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی آئینی حیثیت ہے. اب جمعیت کو کوئی 2-3 دہائیاں لگیں، میں خود اس پروسیس کا حصہ رہا، اپنے ساتھیوں کو سمجھا کے کہ ہماری اب وہ قانونی حیثیت نہیں ہے. ہم اب بات کر سکتے ہیں، ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ بلب بجھا دو. ہم مطالبہ کریں گے کہ اس بلب کو بند کر دیا جائے. ہماری حیثیت بدل گئی، لیکن ایک مزاج ڈیولپ ہوتا اس کو چینج اب یہ پوزیشن ہے کہ آپ ہم ویسے بھی بات کرتے ہیں کہ یار پہلے تو وہ لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوتے تھے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس برائی کو روکنا نہیں ہے. میں اپنے ساتھیوں کو بھی یہی سمجھاتا تھا جب جمعیت میں تھا. اب جمعیت کی پالیسی بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ڈنڈا مارتا ہے وہ جمعیت کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جمعیت اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے. مولانا یوسف القرضاوی صاحب کا بہت چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے، وہ جو ایک حدیث ہے نا، من رام ان کو منکر، جو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے، پھر زبان سے کہنا، وہ 3 درجے بتائے ہیں. اس کی انہوں نے بہت خوبصورت تشریح کی ہے. اس میں انہوں نے 3 جو ہے نا وہ بتائی ہیں آرا. ایک رائے یہ ہے کہ بھائی ظلم دیکھو، جبر دیکھو، برائی دیکھو تو روک دو، ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ نہیں، یہ کام جو ہے نا وہ لا انفورسمنٹ کا ہے، رینجرز کا ہے، فوج کا ہے، پولیس کا ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کرے گا. تیسری جو نے اپنی اوپینین دی وہ یہ کہ اس کے اندر لا انفورسمنٹ والوں کو تو نہیں کہا گیا، ہر مسلمان کو مخاطب کیا گیا ہے. حدیث کسی فوج اور رینجر کے لیے نہیں اتری، ٹھیک ہے، ان نے اپنی ذاتی رائے بیان کی. لہٰذا حکم تو یہی ہے کہ برائی کو روکنا ہے اگر استطاعت ہے.
لیکن انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ اگر اس برائی کو روکنے کے نتیجے میں کوئی اس سے بڑا جو فتنہ ہے وہ جنم لینے کا خدشہ ہو تو آپ اس برائی کو ہاتھ سے نہیں روکیں گے, آپ زبان سے برا کہیں گے. زبان سے کہنے سے بھی ہو تو پھر آپ اس پہ خاموشی بھی اختیار کریں گے. تو اسلامی جمعیت طلبہ کو ہم نے کے ساتھیوں کو وہ کتابچہ بار بار پڑھایا, سمجھایا, لیکن ظاہر ہے اس پہ وقت لگتا ہے. اب جمعیت کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی, اب آپ ابھی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے, یعنی ایک تو ہے نا کہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے, اس پہ کیا ہی کسی کو اتنا زیادہ مسئلہ ہوگا, ٹھیک ہے اس کو بھی حدود میں ہونا چاہیے. ایسی مجھے ہوگا نہیں, مطلب بیٹھے سے مراد کے کلاس میں اگر بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پہ کوئی استاد بھی موجود ہے, صرف بیٹھنے پہ تو ہم جا کے نہیں ان کو کہیں گے کہ یہ ٹیچر کیوں بیٹھا ہے, تم کیوں پڑھ رہے ہو. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوگی. اب وہ حرکت شاید اس کیمرے پہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی. اس حالت میں وہ لڑکا اور لڑکی جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جھاڑیاں کیڑی تیری تعلیم تمہیں مل رہی ہے, ابھی تم وہاں پہ ایجوکیشن تمہیں مل رہی ہے آکسفورڈ اور ہارورڈ والی. دوسری بات, وہ لڑکا جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے کسی چیچوں کی ملیاں یونیورسٹی سے, لڑکی آئی ہوئی ہے پتوں کی یونیورسٹی سے, اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر آ کے حرکت کر رہے ہیں, گاڑی پہ آئے ہیں اور وہاں پہ گاڑی پار کر کے حرکت کریں. بھائی پنجاب یونیورسٹی یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے, یہ کوئی ڈیٹنگ پوائنٹ ہے, یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے. یہ انٹرسٹنگ, یعنی کہ وہ لوکل اسٹوڈنٹ پاپولس کا حصہ بھی 90% سے زیادہ. کیسر بھائی میں آپ کو یہ دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پہ آپ کو اس قسم کی غلیظ حرکتوں میں ملیں گے 90% وہ آؤٹ سائڈر ہوں گے. ہم روکتے رہے نا, ہم تو روکتے رہے تو بتا رہے ہیں. آپ ان کا آئی ڈی کارڈ مانگ لیں, اس سے کہ اسٹوڈنٹ کارڈ دکھاؤ. میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 90 پر ہوگے گا جی میں وہ پنجاب کالج پڑھتا ہوں, میری خالہ کی بیٹی ہے, ان کو تیرا نکاح کراواں, وہ دوڑ جائے گا. مشہور بھی جمعیت اس لیے نا نکاح کرانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. مطلب بات یہ ہے کہ تم نے ہمارے تعلیمی اداروں کو گندا کرنا ہے. جاؤ جا کے 100 جگہیں ہیں گند گھولنے کی, جاؤ. اچھا یہ پرابلم ہے, لیکن پھر اس کو اڈاپٹ, جس طرح کیسر بھائی نے کہا نا کہ انہوں نے اپنا طریقہ واردات بدلا. اب ہوتا کیا تھا پچھلے 8-10 سال میں, جب یہ BLA والے دہشت گرد اور راہ کے ایجنٹ آئے نا, انہوں نے جمعیت کو پرووک کرنے کے لیے کام کیا کہ اپنی کسی کلاس فیلو کو گھیر گھر لیا جس سے سیٹنگ کی, اس کی گود میں سر, جب دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت کے لڑکے آ رہے ہیں تو جان بوجھ کے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جائے گا. اب ہم نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ ناظم صاحب اب ہم اس برائی پہ خمو, یہ کیا ہے. پھر ہم نے کہا وہاں کھڑے ہو جاؤ, CSO کو فون کرو, اسے کہو کہ یہ آ کے یہ گند رکواؤ ورنہ ہم جا رہے ہیں کیمپس پول بند کر. آپ یہی کر سکتے ہیں نا, جمہوری لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں, بم چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ لیجیٹیمیسی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیمپس پول بند کریں گے, پھر ہم یہ باہر نہر کنال بند کریں گے, ہم فلاں مظاہرہ کریں گے, ہم VC ہاؤس آ جائیں گے. یہی کر سکتے ہیں, نعرے ماریں گے, وہ 99% وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن جو اس طرح کے انسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ یار آپ جانتے نہیں ہو یہ فلاں تنظیم کا, یہ آپ کو پرووک کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اس کے اندر جو ہے نا وہ بات. پھر جو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا, میں اپنی بات ختم کروں 1 منٹ میں, بہت لمبی ہوگی, کہ یہ تو ان کا نظریہ تو پریویل نہیں کرے گا, سیاسی طور پہ نظریاتی طور پہ یتیم لوگ ہیں, اپنا نظریہ بھی بیان نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے مشنریز کے طور پہ کچھ لوگوں کو تیار کیا اور بیوروکریسی میں بھیجا, کچھ لوگوں کو تیار کیا اور فوج اور پولیس کے اندر بھیجا. یہ کام واقعتاً کیسر بھی کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اگر ہوا ہے تو بہت محدود پیمانے پہ ہوا ہے, اور بڑے پیمانے پہ آپ یہی کہیں گے لارجسٹ اسکیل پہ کہ نہیں ہوا. اور جہاں کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو پولیس میں فرض شناس افسر ملے گا تو پتہ لگے گا ہاں یار اس کی تربیت فلاں نے کی ہوئی ہے, یا آپ کو کوئی پولیٹیشین خدا نہ خواستہ کوئی ایماندار مل جائے گا, پتہ لگے گا یار اچھا یہ جمعیت میں رہا تھا, فلاں تھا, یہ تھا. فوج میں کوئی آپ کو مل جائے گا, بیوروکریسی میں اگر مل جائے گا کچھ نہ کچھ. ابھی ہمارے ایک لڑکے نے وہ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوا ہے, جمعیت کا رکن تھا پنجاب یونیورسٹی سے, تو کچھ نہ کچھ, لیکن ان کی حیثیت نہیں ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام اسلام پسندوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا بھی چاہیے اپنی اپنی جگہ پر, اس کی تیاری کے, اس بیوروکریسی کے اندر, فوج کے اندر, پولیس کے اندر ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے, تاکہ کل کل وہ اس پوزیشنز پہ ہوں اور وہ جو فیصلہ سازی ہو اس کے اندر وہ اسلام کا سپاہی بننے کی بات کریں, نہ کہ شیطان کی حزب میں کھڑے ہوں. اچھا یہاں پہ میں ایک سوال آپ کے سامنے پلیس کرنا چاہوں گا کہ کیسر بھی ہمارے دینی فریضوں میں شامل ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, لیکن ہمارا شاید ایک جو میجر حصہ ہے وہ امر بالمعروف پہ یقین رکھتا ہے کہ نہیں عن المنکر پہ نہیں رکھتا. اب میں اس کو کوڈ اس لحاظ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر جب کبھی کلبز یا سوسائٹیز بنتی ہیں یا کوئی ایونٹ کروانا ہوتا ہے جو کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا ہے یا کوئی ڈنر ہے, تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں کسی بھی کلب کا پارٹ ہوتے ہیں, وہ ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں, لے کے کنسرنڈ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ میں سائن کر دوں گا اور اس کے بعد آپ کا ایونٹ ہو جائے گا. 2 دن میں فنڈز بھی ایشو ہو جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. ان کنٹراڈکشن ایک ریلیجیس ایونٹ کروانا ہے, سپوز وہ بالکل ہی نارمل ہے, سیرت النبی کانفرنس کروانی ہے,
اس کے لیے آپ جاتے ہیں ٹیچر کے پاس, وہ کہتا ہے یار میں لیکچرار ہوں, میں اسسٹنٹ پروفیسر کو دوں گا, اسسٹنٹ پروفیسر کہتا ہے میں ایسوسیٹ کو دوں گا, ایسوسیٹ کہتا ہے میں ایچ او ڈی کو دوں گا, ایچ او ڈی کہتا ہے میں ڈین کو دوں گا, ڈین کہتا ہے میں ریکٹر کو دوں گا. ہوتے ہوتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں, اگلا ایونٹ آنے والا ہو جاتا ہے. تو آخر ہمارے ہاں ایسا کون سا وہ فیکٹر موجود ہے کہ حب اللہ بھی شو ہو رہا ہے, حب رسول بھی شو ہو رہا ہے, لیکن ایونٹس نہیں کرنے دے رہا کوئی بندہ؟ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, ہمارے بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے ہارڈ اسٹیٹ اس کو بننا ہے, اسلامک ہارڈ اسٹیٹ. بہت سے میرے تعلق کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. میرا ویو یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوتی ہی وہ ہے جو ہارڈ ہوتی ہے. اسٹیٹ ہارڈ نہ ہو تو کیا اسٹیٹ ہے؟ پھر تو مطلب ایک کلب ہے نا کہ اس کے اندر آپ ایون کلب بھی اس کے اندر ہارڈ رولز ہوتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. یو کے میں کہتے ہیں نائٹ کلب میں بڑی ہلڑ بازی ہے, آپ سلیپر پہن کے نہیں جا سکتے, رول ہے. آپ کو ایک ڈیسنٹ انف آپ کو ایک اٹائر میں ہونا چاہیے. اس کے اسٹینڈرڈز بدل جاتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے, لیکن بہرحال اس رول کو آپ نے فالو کرنا ہے. اب اگر ہماری اسٹیٹ ہارڈ ہو کہ یہ یہاں کا جو لو ہے یعنی کہ اسلامک لو ہے اس کو انفورس کرنے والی ہو, تو پھر اس سوال کی گنجائش ہی کبھی پیدا نہ ہو, اس لیے کہ یہ سوال ایگزسٹ ہی نہ کرے, کیونکہ وہ سچویشن ہی ایگزسٹ نہ کرے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں ایجوکیشن پالیسی ہے جیسی تیسی بھی ہے وہ بن گئی ہے. اب اس کے اندر, اور یونیورسٹی کیوں, آپ اسکول لیول پہ آ کے اسٹارٹ کریں. وہ آکسفورڈ والے آ گئے ہیں جی یہ ان کا, کیمبرج والے آ گئے ہیں جی یہ فلاں کا ہے جی یہ فلاں کا. اب ایک بچہ ایک چیز پڑھ رہا ہے, دوسرا دوسری پڑھ رہا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کی نیشنل کوہیژن پیدا ہی نہیں ہوتی. کوئی ایک بچہ پڑھ رہا ہے کہ آپ کا ہیرو کون تھا, ابن قاسم تھا. ایک بچہ کیا پڑھ رہا ہے, آپ کا ہیرو کون تھا جی, ہو ایور تھا. تو ایک تو مختلف مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب وہ اوپر اکٹھے ہوئے ہیں. اب جب اکٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک اپنی ان کی ایک ضرورت ہے یا ان کی اپنی ایک اپروچ ہے. ہولسٹک ایکسپیرینس یونیورسٹی کے اندر نہیں ہے. وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ جیسے آپ نے کہا کہ میوزک کنسرٹ کرانا ہے, کیا کچھ بھی کرانا ہے وہ ہو جائے گا, اٹس ٹرو. وہ اس لیے ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو یونیورسٹی میں جو لائف سٹائل ہے اور جو کلچر ہے اس کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ سے اسٹوڈنٹ کا جو لیجر وہ اچھا ہوگا, اور اسٹوڈنٹس کی جو مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, یہ فلاں کے لیے اچھا ہے. لیکن اصل کیا بات ہے, گناہ کے اندر ایک کشش ہے. یہ ہولڑ بازیاں جب سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو اگلے سال ہمارے اور ایڈمیشنز آ جائیں گے. لیٹس بی ویری 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 کلیئر آن دیٹ. ادر ایجوکیشن کی اگر آپ نے بات کرنی ہو تو ایجوکیشن جتنا سٹریس لیول آج ہماری یونیورسٹیز میں موجود ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, انپریسیڈنٹڈ. اس کی بڑی وجہ کیا ہے, یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹس کے جو تعلیمی اسکیجول ہے بہت زیادہ بیزی ہے, اس تعلیمی اسکیجول کے ساتھ یہ جو جتنی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو اکوموڈیٹ کرنے کا پورا ایک سسٹم موجود ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ریلیجس ایونٹ کرانا ہے وہ مشکل ہو جائے گی. کیوں مشکل ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں نہیں یار آپ مجھے بتائیں نا, پھر وہ جب وہ ہم سیرت کی بات کریں گے تو پھر وہ مسلک ہی آ جائے گا نا کہ وہ کس مسلک کا ہوگا. یہ تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں بڑی فرقے بازی ہے اور یہ ہے وہ ہے. اچھا بھائی سیرت پہ آپ کو فرقے بازی یاد آتی ہے؟ آپ کے جو سیکولرزم ہے اس کے کتنے فرقے ہیں کبھی آپ نے پوچھا؟ ہولی ہوتی ہے ہندوازم میں, تو سارے ہندوازم میں تو ہولی بھی ایکسیپٹڈ نہیں ہے, اس کے کئی فرقے ایسے جو نہیں مانتے اس کو. رام اور راون کے اوپر اختلاف ہے, کچھ کے نزدیک راون ہیرو ہے, کچھ نزدیک رام ہے. وہ اب ہندو ہماری جو ہیومینٹی کے اعتبار سے جو بریدرن ہے وہ ان کا ریلیجن ہے, میرا اس پہ تبصرہ نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک ایونٹ کرا دیا نا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. آپ کرسمس کے جب پروگرام وہاں پہ کراتے ہیں تو کتنی کرسچن ڈینومینیشنز ہیں, کیا وہ ساری کی ساری متفق ہیں؟ آج بھی نہیں ہے. آج بھی آپ کو ایسے یعنی کہ جو پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کا آپس میں جو اختلاف ہے, پاکستان میں کیتھولکس کی وہ اہمیت نہیں ہے, پروٹیسٹنٹس کی زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کیتھولکس ہیں ہی نہیں. کبھی آپ نے پوچھا کہ یار آپ کو وہ اوفینڈ نہ ہو جائے, فلاں اوفینڈ نہ ہو جائے. اسلام کی بات آتی ہے تو ایک ایسی آرٹیفیشل چیز آپ لے کے آ جاتے ہیں. ایسے آپ کو اگر یہ مسئلہ لگتا ہے تو آپ اس کے پہ اپولوجیٹک نہ ہوں, آپ لیڈرشپ لیں, کہیں جی آپ چھوڑیں ہم کراتے ہیں, ہم 4 مسئلہ کے لوگ وہاں پہ بٹھا دیں گے. یونیورسٹی اونرشپ لے رہی ہے نا, مسئلہ کیا. لیکن وہ بتاؤں اس سے زیادہ آگے کا مسئلہ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسلامی ایونٹ نہیں کرانے. میں کہتا ہوں آپ غیر اسلامی ایونٹ چھوڑ دیں. غیر اسلامی سے مطلب اسلام کے دشمن نہیں, اسلام مخالف نہیں, بلکہ وہ جو کہ اسلام کی عام طور پہ جو شرعی باتیں ہیں ان سے ہٹ کے. ہماری یونیورسٹیز میں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کب آپ نے ہماری کسی یونیورسٹی کو دیکھا ہو کہ وہ اینتھروپک کا جو سی ای او ہے اس کو لے کے آئے ہوں یہاں پہ,
یا اوپن اے آئی کے سی ای او سے بات کی ہو کہ آپ یہاں پہ آ کے لیکچر دیں. کنسرٹ میوزک یہی آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ ہے. کتنے دنیا کے ملک ہیں جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں وہ بڑے بڑے ایکیڈیمکس کو بلاتی ہیں, سائنٹسٹ کو بلاتی ہیں. ہمارے کتنے ایسے ہوئے ہیں یونیورسٹیز میں ایونٹ, کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی اوورسیز, میں نے 2-4 ایونٹس میں گیا ہوں جس میں میں نے دیکھا کوئی اوورسیز کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. ادر دین دیٹ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. سر یہ معاملہ بڑا سمپل ہے کہ جب آپ گناہ کو اکوموڈیٹ کریں گے تو اس سے حلال زندگی آپ کی مشکل میں پڑتی ہے. جب آپ حلال زندگی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کی گناہ کی زندگی مشکل میں پڑتی ہے. یہ ایکویلبریم ہے جو ہم نے سمجھنا ہے. انفارچونیٹلی جو ہماری ایجوکیشن بیوروکریسی ہے یونیورسٹیز کے اندر, دے ڈونٹ ریپرزینٹ پاکستان بٹ سم ہاؤ دے آر ان پاور. میرا خیال ہے اس میں کچھ حد تک ہمارا خاص طور پہ ظاہر ہے جامعات کا, یونیورسٹیز کے ایڈمنسٹریشن کا بھی رول ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلامک ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں جہاں پہ اسلامک ایجوکیشن ہے, فار ایگزامپل کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھائے جا رہے ہیں, اسلامک ایجوکیشن پڑھائی جا رہی ہے, پہلے تو یہ کہ ان کو اٹھا کے ویسی یونیورسٹی کے کونے میں پھینکا ہوا ہوتا ہے, سینٹرل جگہ ہی نہیں دی جاتی. دوسری بات پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں آئے دن کانوکیشنز نظر آ رہی ہیں, ڈفرینٹ ایونٹس نظر آ رہے ہیں. اس کے اندر اگر پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے, میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ ڈسپلنز ہیں, وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے ڈگنیٹیز بھی آ رہے ہوتے ہیں ایونٹ میں. لیکن اگر اسلامک ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایونٹ ہے, کوئی کانوکیشن ہے, کوئی ہمیں اس کی میڈیا کوریج نظر نہیں آتی یونیورسٹیز کے پیجز کے اوپر, کسی قسم کی وہاں ڈگنیٹیز نہیں آ رہی ہوتی. اور somehow میرا خیال ہے کہ جو ہمارے اپنے بھی لوگ جو ان اسلامک ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں تو لیک کر رہے ہیں. لیک بھی کر رہے ہیں. ویسے یہ بات مطلب بہت جس طرح کیسے بھی نہیں کہا, بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ بھئی ایونٹس کے حد تک بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. ہمیں اس پر بھی ویسے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چھوٹے بڑے ایونٹ ہو بھی رہے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے. اچھا, میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہ ہوں, وہ 1000 گنا زیادہ ہوں, لیکن ہمیں بھی صرف غسل کے 3 فرائض سے نکل کے, ہمیں بھی مسواک کی مقدار اور داڑھی کی مقدار سے نکل کے, ہمیں بھی اقامت دین سسٹم, ابھی ہم جتنی بات کر رہے ہیں, آپ کوئی ایک گرہ کھولنا چاہیں, بالآخر آپ اس بات پر نکلیں گے یہ کام اسٹیٹ کا کرنے والے ہیں. آپ ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں, آپ یہ جو گند گھولنے والے ان کی بات کریں, آپ ٹیچروں کی بھرتی کی بات کریں, آپ سارے مسائل, ٹھیک ہے ہر ایک نے تھوڑا 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 اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, لیکن اسٹیٹ کے تحت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس اسٹیٹ کی تبدیلی, اس اسٹیٹ کو چینج کرنا, ہمارے بھی مطلب مجھے شکوہ ہے اپنے بھی ایسے کلک بیٹ والے مولویوں سے کہ جو سوشل میڈیا پہ مشہور تو ہو گئے ہوئے ہیں. مجھے میری نظر سے نہیں گزرا کیسر بھائی کے علاوہ, خالد عباسی صاحب کے علاوہ, یا ایک آدھ بندے کے علاوہ جس نے اقامت دین پہ بات کی. یعنی دجال ٹھیک ہے بڑا مسئلہ ہے, لیکن اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے بھائی کہ بھائی سارے کیا ہے اس پہ لائکس مل جائیں گے, لڑکا لڑکی کا فیئر اور فلاں آپ کو اس پہ لائکس مل جائیں گے. کلک بیٹ والا معاملہ ہے. یعنی ایسی باتیں کرو مرچ مسالے والی کہ جس سے آپ کو آڈینس مل جائے, اور آپ اس میں ووکیبلری اور اپنی جو لنگوسٹکس ہیں وہ تھوڑی ذرا ایکس ڈالنے والی ڈال لو, اور اس کے بعد باتیں ادھر ادھر گھمائی جاؤ, اصل دین کے اوپر آپ لاؤ ہی نا. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ایونٹ ہوں ہمیں اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کو بھی تو تبدیل کرنا ہے. ایک تو ہمیں ان اپولوجیٹک ہونا پڑے گا. یہ جو ہم اسلامسٹ لوگ بھی جو ہے نا شرمندہ سے رہتے ہیں, جنہوں نے گٹار بجانا ہے نا کیفیٹیریا کے چوک میں بیٹھ کے اور کسی یونیورسٹی کی مین شاہراہ پر بیٹھ کے, اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی. وہ 7-4 بیبیاں بٹھا کے وہ گٹار بھی بجا رہا ہے, وہ اونچی گانے بھی گا رہا ہے, اس کو نہیں فرق پڑ رہا کہ پروفیسر بھی گزر رہا ہے. ہم نے اگر درس قرآن دینا ہے نا تو ہم مولوی ٹوپی پہن کے جالی والی, وہ سوچے گا بھائی آپ میرے درس میں کیوں بھائی. ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی, اسٹریٹ دعویٰ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, ہم نے صرف اس لیے کہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں چاکا اترے, لوگ نکلے دعوت کی بات کریں. ہم نے ڈیفینس میں ہم نے جو بڑے پوائنٹ ہو سکتے تھے نارکلی بازار میں کھڑے ہو کے 10-20 پوائنٹ پہ یہ ایک کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اسٹریٹ دعویٰ کے نام پہ کہ یار کھڑے ہو کے اگر ان کو شرم نہیں آ رہی تو مجھے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بات سے کس کی بات بھلی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. تو میری دعوت تو کسی پارٹی کی طرف بھی نہیں ہے, کسی فرد کی طرف بھی نہیں ہے, ہم تو خالصتاً اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے لوگ ہیں. تو مجھے تو اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے, مجھے تو دھڑلے سے بات کرنی چاہیے. تو ہمیں جو اسلام پسند ہے, جن کو بھی میسج جا رہا ہے, ایک تو یہ یہیں چھوڑیں. یہ جو بکری کا میمنہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, کسی کے پیچھے چھپو, بالکل کھل کے سامنے آؤ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو. طاقت ہونی چاہیے آپ کی آواز کے اندر. آپ اگر ایونٹ کرنے بھی جا رہے ہیں, وہ اتنے دھڑلے سے اپلیکیشن دے رہے ہیں, ہم کی سوچتے ہیں یار میرا نہ پائیں, مجھے لیٹر آ جائے گا, مجھے فلاں. ایک تو
یہ ہونا چاہیے. دوسرا جو اس کا کانٹینٹ ہے نا, خدا کا واسطہ ہے کہ جو ہمارے بھائی جو اس معاملے میں مشہور بھی ہو گئے ہیں وہ بھی ان ٹاپکس کو اب ذرا چھوڑیں, اقامت دین کو پکڑیں, سسٹم کی بات کریں, جوڈیشل سسٹم کی بات کریں, کوئی اور 4 چیزیں ہیں اسلام کی. اسلام صرف یہ غسل کے 3 فرائض, مسواک کی تعداد اور لڑکا لڑکی کا مسئلہ اور فلاں, یہ بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. اسلام کو بطور ایک نظام اگر ہم غالب کرنے کی بات نہیں کریں گے, آج کے نوجوان کو نہیں بتائیں گے, ہم بددیانتی کریں گے اور ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. کیسر بھائی میں آپ سے بھی درخواست کروں گا اس میں کچھ ایڈیشن کریں, اس کے بعد پھر ہم کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. سر میں تو پریکٹیکلی ایڈیشن کر رہا ہوں نا. نہیں وہ تو ماشاء اللہ کہہ رہے میں ہیں. تو پاکستان بھر میں جو جاتا ہوں مدارس میں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک 30 سال کا ایک پلان ہمیں کرنا ہوگا, اور میں نے کئی مدارس میں چیز میں نے پیش بھی کی ہے, اینڈ ایوری بڈی از آن بورڈ. لیکن مدارس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ آن پرپز اقامت دین کو اگنور کرتے ہوں اس وجہ سے کہ وہ اس کو اہم نہیں سمجھتے. بلکہ جس سے بھی میں نے بات کی ہے آج تک کوئی ایسا مدرسہ مجھے نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, جو ہم کر رہے ہیں اٹس گڈ انف. کہ جب پڑھاتے ہیں نا ہم درس نظامی تو اس کے اندر اقامت دین امپلائڈ ہے, ویسے ہی وہ ویسے ہی اس کے اندر ہے. تو اس کو اب ریالٹی میں لے کے آنا یہ ہم نے کرنا ہے. اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ہم کیسے اتنے جس ملک کے اندر ریلیجیس انسٹیٹیوٹس موجود ہوں. میری آگے ایک ڈاکومنٹری آنے والی ہے جس میں ابھی میں ریویل نہیں کروں گا اس کے فگر کہ کتنے ارب روپے کی ریلیجیس سروسز ہمارا ریلیجیس سیکٹر جو ہے پاکستان میں ویلفیئر کی مد میں ڈیلیور کر رہا ہے ہر سال. سیلاب ہوں, کوئی اور قدرتی آفت ہو, لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہو, ہیلتھ کا مسئلہ ہو, ہمارے ریلیجیس سیکٹر کے لوگ آپ کو ہمیشہ گلی میں, چوک پہ, محلے میں مل جائیں گے. کہیں آپ ان کی محنت کسی ہسپتال کی صورت میں نظر آئے گی, کہیں کسی ریلیف کیمپ کی صورت میں نظر آئے گی, کہیں اسکول ان کے چل رہے ہیں وہ نظر آئے گی. ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ جانا بھی کوئی مطلب ہماری این جی اوز کیا مطلب ان کے دیکھو تو ان کی مجبوری ہے, ان کو اپنی اکاؤنٹ شیٹس جو بیلنس شیٹس وغیرہ شیئر کرنی پڑتی ہیں بینگ این جی اوز. ڈونیشنز دیکھیں جی, ڈونیشن ایمبیسی نے کتنے پیسے دیے ہیں جی, 5 لاکھ, فلاں نے کتنے دیے ہیں جی, اتنے لاکھ, فلاں نے اتنے. اور میں روپوں کی بات نہیں کر رہا, میں یوروز کی اور ڈالرز کی, میں پاؤنڈز کی بات کر رہا ہوں. تو ڈلیور کیا ہے آپ نے, کچھ بھی نہیں, سوائے آئیڈیولوجیکل سبورژن کی, اور ڈلیور کچھ نہیں کیا. تو میرا اس کے بعد ایک سوال ہے کہ استحقاق بن جاتا ہے نا کہ آپ جب اتنے بڑے لیول پہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے پرائیویٹ کیپیسٹی میں اتنی سروسز ڈلیور کر رہے ہیں تو پھر آپ کی حصے عدالت میں ہونی چاہیے. عدالت میں جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی اس سروس ڈلیوری کا بینیفیشری ہے کسی نہ کسی صورت میں ہے. وہ آپ کی بات نہ مانے, وہ آپ کو الزام دے رہا ہو, ٹی وی پہ بیٹھا آپ کو ہی گالی دے رہا ہو, میڈیا پرسنالٹی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیون فگرڈ آؤٹ کہ ہم نے اصل میں کرنا کیا ہے. آپ مائکرو لیول پہ ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے. جب تک آپ میکرو لیول پہ نہیں جاتے ہیں چینج وہاں سے آتا ہے. انڈیویجول آپ کتنی چیزیں ٹھیک کریں گے؟ تو وہ اس کا تو ہمارا کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک 30-35 سال کا پلان بالکل ایسے بنائیں جیسے نظریہ پاکستان تھا, اس کو ہم ریوائیو کریں کہ what does it mean for پاکستان ٹو ایگزسٹ, یہ بنا کیوں تھا, مقصد کیا تھا. وہ نظریہ جب ریوائیو ہوتا ہے, نظریہ پاکستان دفاع پاکستان کے ساتھ, اور دفاع پاکستان سے مطلب صرف انڈیا کی طرف سے اٹیک نہیں, آئیڈیالوجیکل انویژنز جو ہم پہ ہو رہی ہیں وہ بھی پاکستان کے دفاع کا حصہ ہے. انفیکٹ اگر آپ نے آئیڈیالوجیکلی آپ نے کنسیڈ کر دیا ہے تو آپ پہ کوئی آدمی گولی ضائع ہی نہیں کرے گا. آج پاکستان خود کو کہہ دے کہ ہم 1954 میں, سوری بات تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے, 1954 میں پالیسی گریڈ انڈین نیشنل پالیسی جو ہے ان کے اخبار آئی تھنک دا ہندو میں پبلش ہوئی تھی, جس میں سے 3 کریٹیکل چیزیں تھیں جو پاکستان کے ساتھ ایشو ہے. اس میں سے ایک تھا کہ خود کو اسلامی کہلانا چھوڑ دے, خود کو اسلامی کہلانا چھوڑ دے. یہ دنیا میں یہ لفظ لوگوں کو چبھتا ہے. تو یا تو ہم کنسیڈ کر دیں سارا کچھ, عزت پھر بھی نہیں ملے گی بائی دا وے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس پہ اسٹینڈ اپ کر جائیں کہ تمہیں اچھا لگے یا برا لگے, اٹ از واٹ اٹ از. اس کے لیے پھر نظریہ پاکستان اور دفاع پاکستان دے ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. یہ ہمارا سلوشن ہے. شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو یہ دیتے ہیں خاک بازی کا.
بہت شکریہ کیسر بھائی، بہت شکریہ جبران بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.